کامیابی کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، کامیابی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اور پاکیزہ تعلیمات کو بزرگوں دوستوں چھوڑ کر اور اس سے کٹ کر اور ہٹ کر جو زندگی گزار رہا ہے وہ گویا ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ علماء نے تو یہاں تک یہ بات لکھی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کم بختی کے لیے اور بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے کو ترجیح دے۔ یہ کم بختی اور بدبختی کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فرمایا اس دنیا میں ایمان والا، اس کی مثال ڈرائیور کسی ہے۔ میں نے مثال دی کہ ایمان والوں کی وجہ سے بزرگوں دوستوں دنیا کا نظام اللہ چلائیں گے اور یہ دنیا باقی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا اصل کائنات ایمان والا ہے، ایمان والا اصل کائنات ہے۔ اور مثال علماء نے دی ہے۔ مثال کیا دی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک بس کا ڈرائیور ہوتا ہے، ایک تو مسافر جو پیچھے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آگے ڈرائیور ہے۔ تو ڈرائیور کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ چوکنا ہوتا ہے۔ مسلمان ایمان والا پوری دنیا کا ڈرائیور ہے اور باقی جتنے غیر ایمان والے ہیں وہ سب مسافر ہیں۔ ایمان والوں کی برکت سے وہ جی رہے ہیں، ایمان والوں کی برکت سے دنیا میں باقی ہیں، ایمان والوں کی برکت سے وہ کھا پی رہے ہیں۔ ایمان والا نہ ہو تو قیامت آ جائے گی، ایمان والا نہ ہو دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ ایمان والا وہ ایسا ہے جیسے وہ بس کا ڈرائیور ہے۔ ہر ایمان والا اس کی مثال ڈرائیور کی سی ہے، اور غیر ایمان والے ایسے ہیں جیسے بس میں مسافر ہوں۔ فرمایا ڈرائیور اگر جاگ رہا ہے، ڈرائیور جاگ رہا ہے، بزرگوں دوستوں اس کا ہاتھ صحیح استعمال ہو رہا ہے، نظر اور نگاہ صحیح استعمال ہو رہی ہے، اس کے پیر صحیح استعمال ہو رہے ہیں اور اس کا دھیان صحیح ہے، تو یوں کہتے ہیں کہ جتنے مسافر ہیں 70-72 پیچھے بس میں سب سو رہے ہوں، سب کھراٹے دے رہے ہوں تو سو کر بھی منزل پہ پہنچ جائیں گے، چونکہ ڈرائیور جاگ رہا ہے، ایمان والا ڈرائیور ہے۔ فرمایا لیکن اگر ڈرائیور ہی سو گیا، ایک ڈرائیور سو گیا تو یوں کہتے ہیں 70-72 بس میں جتنے مسافر سوار ہیں وہ سب جاگ رہے ہوں، سب چوکنے ہوں اور سب بزرگوں دوستوں فکر مند ہوں۔ فرمایا کہ ڈرائیور سو گیا تو یہ سارے مسافر جاگ کے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے ہلاک ہو جائیں گے کہ جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا وہ سو رہا ہے۔ مسلمانوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ دی گئی ہے کہ نہیں، یہ ایمان والا جو ہے یہ بزرگوں دوستوں یہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام عطا فرمایا ہے، اس کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ کیسے صحیح زندگی گزاریں، اس دنیا میں لوگ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلام کا تعارف کیسے کریں۔ حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہمارے ایک بڑے عالم یہ فرمانے لگے کہ امت میں یہ بڑا المیہ ہے اور انتہائی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ایمان والا اپنے ایمان پہ اس لیے مطمئن ہے کہ وہ بزرگوں دوستوں اپنے ایمان کے مقابلے میں کافر اور مشرک کو دیکھتا ہے اور اس لیے مطمئن ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے اپنے ایمان پہ مطمئن ہے، اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرتا ہے، اپنے ایمان کا مقابلہ مشرک سے کرتا ہے، اس لیے اپنے ایمان پہ یہ مطمئن ہے۔ فرمایا یہ انتہائی بزرگوں دوستوں نامناسب بات ہے۔ فرمایا کہ بزرگوں دوستوں اپنے ایمان کا مقابلہ اور مقابل میں صحابہ کو رکھو تو پتہ چلے گا تمہارا ایمان کتنا ہے۔ ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ اپنے ایمان کے مقابلے میں ہم کافر کو رکھتے ہیں، وہ ایمان والا نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم وہ مطمئن ہیں۔ فرمایا نہیں، اپنے ایمان کے مقابلے میں صحابہ کو رکھو، حکم یہ ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، وہ ایمان نمونہ ہے
وہ عمل میں نمونہ ہیں، وہ اخلاق میں نمونہ ہیں، وہ اکرام میں نمونہ ہیں، وہ ایثار میں نمونہ ہے، وہ تقوی توکل میں نمونہ ہے، وہ عبادت میں نمونہ ہے، وہ دعوت میں نمونہ ہے، وہ معاملات میں نمونہ ہے، وہ رہن سہن میں نمونہ ہے۔ کون؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہم مطمئن نہ ہوں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کو کافر کے مقابلے میں وزن کرتے ہیں اور تولتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے جانچو، ان کا ایمان کیسا تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہمارے پاس ایسا ایمان ہے کہ پڑوس میں مسجد میں ہے، اذان کا ہم خوب سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ بزرگوں دوستوں، لیکن اللہ معاف فرماوے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے غفلت میں ہیں، مسجد میں نہیں جا پاتے، سوئے ہوئے مگر کے مسجد کے پڑوس و بازو میں چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتے اور اس ایمان پہ مطمئن ہیں۔ ایک مثال میں عرض کر دوں ایمان کے مقابلے کی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو اللہ کے راستے میں جہاد میں بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا اور اس کے کمانڈر اور امیر جو ہوئے وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ہوئے۔ یہ پوری جماعت کے ساتھ گئے، کہاں؟ عیسائی بادشاہ کے مقابلے میں گئے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان اپنا ایمان مقابلہ کریں۔ وہاں جب گئے تو ایسا مقدر سے ہوا کہ اس عیسائی بادشاہ نے ان کو قید کر لیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو قید کر لیا، قید میں رکھ دیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلایا تو باطل پہلے لالچ دیتا ہے، باطل پہلے ایمان والوں کے سامنے لالچ دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، ان کے سامنے طاغیہ بادشاہ، عیسائی بادشاہ نے کہا، او عبداللہ بن حذافہ سن لو، اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، نبی کا طریقہ، نبی کا دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو تو آدھی بادشاہت ہم تمہارے نام لکھ دیں گے، اور اسلام چھوڑ دو تو اپنی انتہائی حسینہ جمیلہ بیٹی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ لالچ دیا باطل نے، ہم اپنے ایمان کا ان کے ایمان کا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اچھا آفر ملا ہے، کیا حرج ہے؟ آج اللہ معاف فرماوے ہمارے معاشرے میں دین کی محنت ختم ہو گئی، سیرت سے ہم سیرت کو بھول گئے، صحابہ کے واقعات ہم بھول گئے، اس لیے ہم تو موقع کو پا کر غنیمت سمجھتے ہیں۔ اچھا آفر ملا ہے، ہاں صاحب پورے گاؤں کا اوٹ دلوا دیں گے، لاؤ اتنے ہمیں دے دو، اور پورا ضلع میرے قبضے میں ہے۔ وہاں بزرگوں دوستوں ایک دو کی بات نہیں تھی، 100-200 کی بات نہیں تھی، آدھی حکومت مل رہی تھی اور وہاں بیٹی سے نکاح کر رہا تھا۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایمان والے تھے۔ اگر ان کے ایمان کے مقابلے میں اپنے ایمان کو ہم دیکھیں، اپنے کو ایماندار کہلانا ہم کو شرم محسوس ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، آدھی حکومت نہیں پوری حکومت دے دو اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دو تو اسلام کو پلک جھپکنے کے برابر بھی میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اب اپنے ایمان کو دیکھیں، ان کے ایمان کو دیکھیں۔ ہم کو کوئی لالچ دے دے کیا کرتے ہیں؟ ہم کو کوئی آفر دے دے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ فرمایا ایک پلک جھپکنے کے برابر ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایسے کچے مسلمان نہیں ہیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھو۔ اس نے کہا اچھا، تو کہتے باطل پہلے لالچ دیتا ہے، جب لالچ میں نہیں آئے تو پھر ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ اس نے کہا پکڑو ان کو، سولی پہ لٹکا دو۔ تیر اندازوں سے کہا ان کو تیر چلاؤ، دائیں بائیں اوپر نیچے جائے لیکن اس کو تیر نہ لگے تاکہ یہ ڈر جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تیر چلاتے رہے، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اتار لیا گیا، کہنے لگے اب ایسے نہیں ڈریں گے، دیکھ لاؤ اس میں پانی ڈالو، اس کو کھولاؤ اور اس میں جو ہے ان کو لے جا کے ڈال دو۔ اور ان سے پہلے قیدی ساتھیوں کو ایک کو ڈالا، دو کو ڈالا، بیچارے ختم ہو گئے۔ ان کو لے جانے لگے تو یہ رونے لگے۔ حدیث شریف ہے، قیامت تک یہ حدیث باقی رہے گی۔ بزرگوں دوستوں، تو یہ رونے لگے۔ درباریوں نے کہا بادشاہ طاغیہ سے کہ وہ تو رونے لگے ہیں کہ اچھا
बोला कि लाओ वापस लाओ, वापस ले गए। कहने लगे पहले रो दिए होते तो तुम्हारे 2 साथी ज़ाया ना होते, और अब रोए हो तुम्हारे 2 साथी तो हलाक हो गए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बुजुर्गो दोस्तों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि अभी आग में और इसमें आग में और पानी में देग में डाल दिया जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, फिर किस लिए रो रहे हो? हदीस शरीफ है। ये फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे जिस्म में सिर्फ एक जान है जो अभी चली जाएगी अल्लाह के नाम पर। मैं इसलिए रो रहा था कि मेरे जिस्म में जितने रोमे और बाल हैं सबके बराबर जाने होती तो एक एक करके देग में डाल देता, लेकिन इस्लाम को मैं न छोड़ता। इस पे रो रहा हूं। आज एक जान है वो चली जाए। अब जब ऐसी पक्की बात कही तो पक्की बात जब मुसलमान करता है तो बातिल मरूब होता है। जब मुसलमान पक्की बात करता है तो बातिल बुजुर्गों दोस्तों वो खायफ होता है। हम तो खुद कच्चे हैं। आज अल्लाह ताला माफ फरमावे, एक मुसलमान अपनी नजर में जितना इस्लाम को जलील समझता है बुजुर्गों दोस्तों उतना कोई दूसरा नहीं समझता। मुसलमान की नजर में इस्लाम जलील है। इस्लामी मुआशरा पसंद नहीं है, इस्लामी लिबास पसंद नहीं है, इस्लामी चाल चलन पसंद नहीं है, इस्लामी तालीमात पसंद नहीं है। मैंने पहले ये बात अर्ज की, उलमा ने लिखा है आदमी के